پہلے کی بات ہے، مہاراشٹر میں ایک شہر ہے بھیونڈی، وہاں ایک لڑکی، مسلمان لڑکی جس کی عمر 27 برس کی تھی، وہ اپنی چھوٹی بہن اور ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں زندگی کو گزار رہی تھی۔ اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں برتنیں مانج کر کے گھر کے اخراجات کو جٹایا کرتی تھی اور ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا کرتی تھی۔ وہ ماں لوگوں کے گھروں میں برتنوں کو مانج کر کے جو پیسے کمائے تھے انہی پیسوں سے اس بچی کو، اس لڑکی کو پڑھایا، اسے تعلیم و تربیت دی۔ وہ لڑکی آخرکار گریجویشن فائنل کر لی، وہ گریجویٹ ہو چکی۔ جب اس کی عمر 27 برس کی ہوئی تو اس نے ایک VHP کے لڑکے سے، وشو ہندو پریشد کے لڑکے سے، کافر سے شادی کر کے، نکاح تو ہوتا ہی نہیں، شادی کر کے مرتد ہو گئی۔ یہ بات اس وقت لوگوں کو خبر ہوتی ہے جب اس نے کورٹ میرج کیا۔ لوگوں کو جب پتا چلتا ہے، دھیرے دھیرے یہ خبر آگ کی طرح پھیلنے لگتی ہے، تو اس محلے کے ذمہ داران، عہدیداران سبھی لوگ اس لڑکی سے سوال کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ساتھ میں ایک مولانا صاحب بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو بڑی بڑی گاڑیاں میں چلا کرتے تھے، لوگ جاتے ہیں۔ مولانا صاحب پوچھتے ہیں کہ اے نادان لڑکی، ذرا یہ تو بتا کہ تو نے آخرکار ایمان کا سودا کیوں کیا؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ مرتد کی سزا کیا ہونے والی ہے؟ یا پھر تجھے اس بات کی خبر نہیں کل میدان محشر میں تجھے رب کے یہاں جا کر کے تجھے جواب بھی دینا پڑے گا؟ اللہ تجھ سے پوچھے گا کہ تو نے آخر ایمان کا سودا کیوں کیا تھا، اور اللہ تجھے اس بات کی سزا بھی دے گا۔ اس لڑکی نے جواب دیا، مولانا صاحب مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کریں، میں ایک علم داں ہوں، میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، مجھے پتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، مجھے اس بات کی بھی خبر ہے کہ اللہ یقیناً ہے، اور مجھے اس بات کی بھی خبر ہے کہ اللہ مجھ سے کل میدان محشر میں سوال کرے گا۔ میدان محشر جب قائم ہوگی تو مجھے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ میں مرتد کیوں ہوئی، میں نے ایمان کا سودا کیوں کیا۔ تو مولانا صاحب کان کھول کر کے سن لیں، میں نے اپنے اندر جواب کو پہلے ہی تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں نے جواب کو تیار کر رکھا ہے، میں نے بھی سوچ رکھی ہے کہ کل جب میدان محشر میں اللہ کے یہاں مجھے پیش کیا جائے گا اور مجھ سے سوال کیا جائے گا تو میں بھی رب سے سوال کروں گی، اور میں یہاں کی قوم کی شکایت کروں گی، اور میں پوچھوں گی رب سے کہ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، تو مجھے بتا، میری چھوٹی بہن کی جب عزت کی بات آئی تھی، میری ماں جو لوگوں کے گھروں میں برتنیں مانج کر کے زندگی کو گزار رہی تھی، اس وقت ہماری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ آیا، ہماری قوم کا کوئی مسلمان مرد ہماری خبر لینے والا کوئی نہیں آیا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کی عزت بچانے کی خاطر ایمان کا سودا کر دیا تو کیا برا کیا؟ میں نے اپنی ماں اور چھوٹی بہن کی ایک اچھی زندگی گزارنے کی خاطر ایمان کا سودا کر دیا تو کیا برا کیا؟ یا اللہ، اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ اس وقت ہماری قوم کے بڑے بڑے سرداران، بڑے بڑے عہدیداران کہاں تھے؟ کون سی جگہ پہ چھپ بیٹھے تھے؟ کون سے بل میں چھپے ہوئے تھے؟ جب میری عمر 27 برس تک کی ہو گئی تھی، میں 20 برس کی جب ہوئی تو اسی وقت سے میں نے انتظار کرنا شروع کر دیا کہ کوئی مسلمان کا مرد بچہ آئے گا اور آ کر کے مجھ سے نکاح کر لے گا۔ لوگ آئے تو صحیح، خود کو مسلمان کہنے والی بھی تھے، مسلمان برد کے بچے کہلاتے بھی تھے، وہ مجھ تک آئے بھی، نکاح کرنے کا ارادہ بھی کیا، مگر شرائط رکھتی، کیونکہ وہ مسلمان کے ساتھ ساتھ لٹیرے بھی تھے، وہ مسلمان کے ساتھ ساتھ بھک منگے بھی تھے۔ جتنے بھی آئے وہ ہم سے بڑے محتاج نکلے۔ ہمارے گھر میں ہماری ماں لوگوں کے گھروں میں برتنیں مانج کر کے جو زندگی گزارا کرتی تھی، میرے مولا بتا، وہ لوگ مسلمان کہلانے والے لوگ میرے گھر میں آتے اور میرے امی سے سوال کرتے تھے کہ 2 لاکھ روپے دو تو تیری بیٹی سے نکاح کروں گا، مجھے 5 لاکھ روپے دو تیری بیٹی سے نکاح کروں گا، مجھے 1 لاکھ روپے دو تو تیری بیٹی سے نکاح کروں گا۔ میرے مولا بتا اس وقت میں کیا کرتی؟ میری عمر دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی، میں انتظار کر رہی تھی کوئی تو آئے جو ہمارے گھر کی رکھوالی کر لے، میں انتظار کر رہی تھی کوئی تو آئے جو مجھ سے نکاح کر لے،
مگر مولا کوئی نہ آیا. اب بتا, میں نے انتظار کرنے کے بعد اگر کسی ہندو کسی کافر سے شادی کر لیا تو کیا برا کیا؟ میں نے ایمان کا سودا کر دیا اپنی جان بچانے کے لیے, اپنی بہن کی عزت کی خاطر, اپنے ماں کی اچھی زندگی کی خاطر, اپنے بہن کی اچھی تعلیم کی خاطر میں نے ایمان کا سودا کر دیا تو کیا برا کیا؟ مجھے بتاؤ ذرا. یہ لڑکی سوال کرے گی, فخر سے کہتی ہے میں نے سوال رکھا ہے, تیار کر رکھا ہے, میں پوچھوں گی رب سے یہ قوم کے ذمہ داران کہاں تھے. ہاں یقیناً جس کی جو ذمہ داری ہے اسے وہ سزا ملنے والی ہے, مگر اے لڑکی, اے مرتد لڑکی, بدبخت لڑکی, مجھے ذرا یہ بتا کہ اللہ نے کیا کہیں پہ ایسا حکم دیا ہے کہ تم اپنی جان کی حفاظت کی خاطر ایمان کا سودا کر سکتی ہے؟ یا مجھے یہ بتا کہ اللہ کا کہیں پہ یہ فرمان جاری ہوا کہ اگر کسی کی عزت پہ آ بنے تو جب عزت بچانے کی نوبت آ جائے تو تم ایمان کا سودا کر سکتی ہے, کسی کی جان بچانے کی نوبت آ جائے تو ایمان کا سودا کر سکتی ہے, یا پھر اپنے پریوار کی اچھی زندگی دینے کے لیے تو ایمان کا سودا کر سکتی ہے؟ دکھا دے کوئی حکم. ایک مولانا صاحب ہیں, وہ بھی خوب گلے پھاڑ پھاڑ کر کے بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یہ لڑکی سوال کرے گی تو اللہ کو سوچنا پڑے گا, وہ بھی کچھ دیر کے لیے سوچے گا. معاذ اللہ رب العالمین. اے اللہ پوچھئے نا ان لوگوں سے آپ جو ہمارے پڑوس میں 10 لاکھ روپے اپنی بیٹی کی شادی میں صرف ڈیکوریشن میں خرچہ کرتے تھے. اے اللہ پوچھئے نا ان لوگوں سے جو رمضان کے مبارک مہینے کے اندر میں کبھی بھی صدقۃ الفطر میرے گھر تک نہیں پہنچاتے تھے, پرانے کپڑوں کے اندر عید مناتے تھے. کیا جرم تھا ہمارا غریبی سے تنگ آ کر اللہ میں نے یہ قدم اٹھایا؟ کیا جواب دیں گے اس وقت؟ اللہ تبارک و تعالی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سوچے گا کچھ وقت کے لیے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کو بے نیاز ہے, ان سب چیزوں سے پاک ہے, لیکن وہ بچی کی ترجمانی دیکھیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ عقل مند لوگ سوچ کر بولا کرتے ہیں, اور بیوقوف کی ایک علامت ہے کہ وہ بول کر سوچتے ہیں. مولانا صاحب بھی, میں مولانا صاحب سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا مجھے ذرا بتاؤ کہ آپ جو یہ گلے پھاڑ پھاڑ کر کے بیان کر رہے ہو, مجمع میں ہزاروں سینکڑوں کی بھیڑ میں آپ جو یہ بیان کر رہے ہو, سوشل میڈیا پہ آپ کا بیان بالکل چھا رہا ہے, لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, لاکھوں لڑکیاں بھی اسے دیکھا کرتی ہوں گی, دیکھتی ہوں گی, تو ان کے ذہن میں کیا باتیں جاتی ہوں کہ مولانا صاحب سماج کو تو بالکل لپیٹے میں لیے ہوئے. ٹھیک ہے, یقیناً جس کی جو ذمہ داری ہے یقیناً اسے وہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی. اگر وہ ذمہ داری نہیں نبھاتا ہے اللہ اسے اس کی سزا دے گا. ہمارے قوم کے ذمہ داران جو لوگوں کے سامنے مسلمان بچیاں, غریب بچیوں کے گھر میں جا کر کے وہ جہیز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور جا کر کے بھیک مانگتے ہیں, پیسوں کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں, غریب بچیوں کے گھر میں لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ ان سے بھی جواب مانگے گا, اللہ انہیں بھی سزا دے گا. جس کی جو سزا متعین کر دی گئی ہے, مقرر کر دی گئی, وہ سزا ملنے والی ہے. لیکن ایک بات اور سنو, اللہ جو چاہے فیصلہ کر دے, جسے چاہے جس پہ چاہے وہ رحم فرما دے. مگر مولانا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو اس طرح کا بیان کیا کہ اللہ کو اس وقت سوچنا پڑے گا, معاذ اللہ رب العالمین, کیا اللہ نے کبھی یہ حکم دیا تھا کہ جب عزت بچانے کی نوبت آ جائے تو ایمان کا سودا کر لینا, جب جان بچانے کی نوبت آ جائے تو ایمان کا سودا کر لینا؟ کیا اللہ نے کہیں حکم دیا تھا کہ جب تمہیں اچھی زندگی گزارنے کی نوبت آپ پڑے تو ایمان کا سودا کر لینا, جب تم سے کوئی مسلمان شادی نہ کرے, نکاح نہ کرے تو ایمان کا سودا کر لینا, کسی کافر سے شادی کر کے تم مرتد ہو جانا؟ کہیں پر بھی یہ فرمان جاری نہ کیا گیا, اللہ نے کہیں حکم نہ دیا. اگر لوگ اپنی جان بچانے کی خاطر, عزت بچانے کی خاطر, اچھی زندگی گزارنے کی خاطر ایمان کا سودا کیے ہوتے تو آج پوری دنیا میں جو مذہب اسلام کا جھنڈا لہر رہا ہے, پھہر رہا ہے, پوری دنیا میں جو مذہب اسلام پھیلا ہوا ہے, آج نظر نہ آتا, نہ آج ہم مسلمان نظر آتے, نہ آپ مسلمان نظر آتے.
نہ یہ مولانا مسلمان نظر آتے. اگر جان بچانے کے لیے ایمان کا سودا کرنا پڑ جائے، اگر عزت بچانے کے لیے ایمان کا سودا کرنا پڑ جائے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایمان کا سودا کرنا پڑ جائے، نہیں کر سکتے ہیں. اگر یہ کرنا ہوتا تو آج اتنی شہادتیں ہمارے دین میں نہ ہوتی. وہاں میدان کربلا میں امام حسین نے پورے خاندان کو لٹا دیا، قربان کر دیا، رب کی بارگاہ میں شہید کر دیا، قربان کر دیا. وہاں بھی جان کی حفاظت کرنی تھی، وہاں بھی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنی تھی، مگر اس کی فکر نہ کی. یہاں بات ایمان کی تھی. کیا آپ نے نہیں سنی حدیث پاک کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ کا سلام، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، میں آپ سے اپنی جان کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ عمر تو اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، یہاں تک کہ تو اپنی جان سے بھی زیادہ تو مجھ سے محبت نہ کر لے تو کامل مومن نہیں ہو سکتا. یا حضور علیہ السلام کا یہ فرمان، یہ پیغام جاری ہو گیا کہ تمہیں جب مذہب اسلام میں جب تمہارا داخلہ ہو گیا ہے، تم نے جب رب کو ایک مان ہی لیا ہے، میرے اور رسول کو رسول، تو نے اللہ کا رسول مان لیا ہے، تو پھر اب تجھے سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی ہوگی؟ تو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنی ہوگی. اب یہاں نہ خاندان کام آنے والا ہے، نہ اہل و عیال کام آنے والے ہیں، نہ ہی تیرا مال کام آنے والا ہے، کچھ بھی نہیں. سب سے زیادہ تو مجھ سے محبت نہ کر لے، حتیٰ کہ تو اپنی جان سے بھی زیادہ تو مجھ سے محبت نہ کر لے تو کامل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا. تو میں مولانا سے بھی گزارش کروں گا، مولانا صاحب اس طرح کا بیان کر کے آپ لوگوں میں کیا میسیج دے رہے ہو؟ لڑکیوں کے ذہن میں ایک بات جا رہی ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں اللہ کو سوچنا پڑے گا، معاذ اللہ رب العالمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کی جان کی بات آ جائے، کسی کی عزت کی بات آ جائے، یا پھر اپنی اچھی زندگی گزارنے کی بات آ جائے تو ہاں ہم مرتد ہو سکتے ہیں، ہم سوال کر سکتے ہیں رب کی بارگاہ میں. سنو، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اے مرتد بدبخت لڑکیوں، آج تم یہ سوچتی ہو سوال کرو گی. یہ دین ایسا دین ہے، اس دین پہ چلنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اور سنو، رب کے جو جتنے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے اس کی اتنی بڑی آزمائش بھی ہوا کرتی ہے. رب کے کلام کے اس فرمان کو بھی تم بھول گئے کہ رب نے کہا تھا میں ضرور بالضرور تجھے آزماؤں گا. کبھی تم سے تمہاری اولاد کو چھین کر کے آزماؤں گا، کبھی تم سے تمہارا مال چھین کر کے تمہیں آزماؤں گا، کبھی تمہارے فصلوں کو چھین کر کے تمہیں آزماؤں گا. یہی تو آزمائشیں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں. یہ سماج میں اگر گندگی نہ ہوتی تو آزمائش کہاں سے ہوتی؟ اسی گندگی کی وجہ سے تو آزمائش ہو رہی ہے. یہ گندے لوگ، ان سے بھی سوال کیا جائے گا، یہ تھوڑی نہ پکڑے جائیں گے، تھوڑی چھوڑ دیے جائیں گے، یہ بھی رگڑے جائیں گے، انہیں بھی، ان کے ساتھ بھی برا حشر ہونے والا ہے. تو سماج کے ذمہ داران، عہدہ داران سے بھی گزارش ہے کہ وہ جو تنظیمیں، بڑی بڑی تنظیمیں بنا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کرسی پہ، کوئی صدر بننے کے لیے لڑ رہا، کوئی سیکریٹری بننے کے لیے لڑ رہا، تو اپنا کام بھی صحیح طریقے سے کرے، اپنی ذمہ داری نبھاویں اور مسلمان غریب بچیوں کا وہ نکاح کرواویں تاکہ مسلمان بچیاں بچیں مرتد ہونے سے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. انہیں اسلامی تعلیمات سے نوازیں. وہ اسلامی تعلیمات سے بالکل ناآشنا ہو چکے ہیں. آپ اسلامی تعلیم و تربیت کا آپ اپنے محلے میں، اپنے قصبے میں، اپنے گاؤں میں انتظام کریں، مگر مولانا صاحب آپ بھی ایسا بیان نہ کریں.